پھر جب صلاح الدین ایوبی ایک لشکر جرار کے ساتھ شام کے نواحی علاقے میں پہنچا تو شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین شدید حیرت کے عالم میں اپنی فوج لے کر صلاح الدین کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ ابن مقدم کے لشکر میں 5000 سپاہی مسلمان تھے اور 10,000 صلیبی فوجی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجی علمبرداروں کو حکم دیا کہ وہ اسلامی پرچم بلند کریں۔ یہ وہی پرچم تھا جسے سلطان نور الدین محمود زنگی میدان جنگ میں استعمال کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے حکم پر اس کے نقیبوں نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا، مسلمانوں غور سے دیکھو، یہ وہی پرچم ہے جسے کل تک تم سلامی دیا کرتے تھے۔ کیا تم نے سلطان عادل سے کیے ہوئے سارے وعدے فراموش کر دیے ہیں؟ ذرا اپنے حال پر غور کرو۔ تم ان صلیبیوں کے دوش بدوش کھڑے ہو جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے مذہب اور خود تمہاری جانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آج تم ان درندوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹو گے، کل یہی درندے مطلب نکل جانے کے بعد اپنے خنجر تمہاری گردنوں میں پیوست کر دیں گے۔ یہ ایک ایسی جذباتی تقریر تھی جسے سن کر شامی مسلمان رونے لگے، اور پھر چند لمحے بعد ابن مقدم کو چھوڑ کر صلاح الدین کے لشکر میں جا ملے۔ مشکل سے 150 سپاہی ابن مقدم کے پاس رہ گئے، جنہیں بڑے بڑے عہدوں اور مال و زر کی لالچ دی گئی تھی۔ شامی مسلمانوں کی واپسی کا منظر دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، اے ذات مقدس، یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو صراط مستقیم کی طرف موڑ دیا۔ اب یہ لڑائی ان سے ہوگی جو تیری وحدانیت کے منکر ہیں۔ صلیبی تو اس خیال سے میدان جنگ میں آئے تھے کہ وہ شامی سپاہیوں کو اگلے مورچے پر رکھ کر مسلمان کو مسلمان سے لڑائیں گے۔ پھر جب صلاح الدین کا لشکر نڈھال ہو جائے گا تو وہ آگے بڑھ کر ایک بھرپور ضرب لگائیں گے اور شام پر قبضہ کر لیں گے۔ مگر جب انہوں نے شامی سپاہیوں کو الگ ہوتے دیکھا تو ان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ صلیبی سالار گرانٹ نے فوری طور پر عیسائی سپاہیوں کو امن کا سفید جھنڈا دے کر صلاح الدین کے پاس بھیجا۔ ہم شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کی دعوت پر شام آئے تھے، ورنہ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہمیں راستہ دے دو، ہم اسی وقت واپس جا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی غضبناک اور نفرت آمیز لہجے میں عیسائی قاصد کو جواب دیتے ہوئے کہا، اب تو جنگ ہی تمہاری واپسی کا فیصلہ کرے گی۔ اگر تم ہماری صفوں کے درمیان سے راستہ بنا سکتے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ جیسے ہی عیسائی قاصد صلاح الدین کا جواب لے کر صلیبی سالار گرانٹ کے پاس پہنچا، لشکر اسلام نے عیسائی فوج پر حملہ کر دیا۔ صلیبی فوج اس حیثیت میں نہیں تھی کہ وہ یلغار کا جواب یلغار سے دے۔ 10,000 عیسائی اور 150 مسلمان کچھ دیر تک دفاعی جنگ لڑتے رہے، پھر انہوں نے پیچھے ہٹتے ہوئے فرار کی راہیں تلاش کی۔ ابن مقدم اور امیر حسام الدین شام کے خفیہ راستوں سے صلیبی لشکر کو میدان جنگ سے نکال کر لے جانا چاہتے تھے۔ پھر بھی اس کشمکش میں 1000 کے قریب عیسائی قتل ہو گئے۔ امیر حسام الدین بھی بھاگتا ہوا مارا گیا، لیکن ابن مقدم سالار گرانٹ کے ساتھ بانیاس کے علاقے کی طرف فرار ہو گیا۔ اگرچہ صلاح الدین کو فتح حاصل ہو چکی تھی، لیکن اس نے صلیبی فوج کا تعاقب جاری رکھا، یہاں تک کہ صلیبی سالار گرانٹ اپنے علاقے بانیاس میں داخل ہو گیا۔ گرانٹ کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی بانیاس کی سرحد سے شام کی طرف واپس لوٹ جائے گا، لیکن اس وقت صلیبیوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب اسلامی لشکر بانیاس کی حدود میں داخل ہو گیا۔ سالار گرانٹ مطمئن تھا کہ وہ اپنے علاقے میں موجود ہے اور اس کی باقی فوج بھی بانیاس کا دفاع کرنے میں شریک ہو جائے گی۔ اس طرح صلیبی سپاہ کو لشکر اسلام پر عددی برتری بھی حاصل تھی۔ گرانٹ کو یقین تھا کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے بانیاس میں داخل ہونے کی غلطی کی تو شکست فاش اس کا مقدر بنے گی، مگر لوہے آسمان پر کچھ اور ہی تحریر کیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کا لشکر اس جان بازی کے ساتھ لڑا کہ صبح سے غروب آفتاب تک اس جنگ میں ہزاروں صلیبی لقمہ اجل بن گئے اور سالار گرانٹ رات کے اندھیرے میں بچے کچے سپاہیوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ غدار شمس الدین ابن مقدم بھی اس کے ہمراہ تھا۔ یہ وہی بانیاس تھا جس کے کچھ حصے پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، باقی حصہ غدار ابن مقدم نے صلح کرتے وقت صلیبیوں کو بطور تحفہ دے دیا تھا۔ صلاح الدین نے نہ صرف مسلمانوں کا علاقہ واپس کر لیا بلکہ عیسائیوں کے علاقے پر بھی غلبہ حاصل کر لیا۔ ابھی صلاح الدین ایوبی بانیاس کے نئے انتظامات میں مصروف تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل کا خط پہنچا، جس میں بیک وقت 2 المناک سانحوں کی اطلاع دی گئی تھی۔
ایک یہ کہ دمشق میں صلاح الدین ایوبی کی ساس رضی خاتون کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسری تکلیف دہ خبر یہ تھی کہ سلطان نور الدین محمود کے حقیقی بھتیجے والی موصل سیف الدین نے جزیرہ پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی اپنی خود مختاری کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ دونوں خبریں بڑی زیادہ اذیت ناک تھیں۔ رضی خاتون کی موت اس کا ذاتی غم تھا، لیکن مادر ملکہ کی بے وقت موت کے منفی اثرات ملکی سیاست پر بھی پڑ سکتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ ملک صالح کی نو عمری تھی۔ اب اس کے سر پر کسی ایسے بزرگ کا سایہ نہیں رہا تھا جو اسے اپنی بات منوانے پر مجبور کر دیتا۔ سلطان عادل کے بھتیجے سیف الدین کی خود مختاری کا اعلان صلاح الدین ایوبی کے لیے تکلیف دہ ضرور تھا، مگر حیران کن نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی پوری سلطنت نوریہ پر قبضہ کرنے کے لیے تدبیریں سوچ رہا تھا، اور اس نے اپنی اسی منصوبے کی تکمیل کے لیے رضی خاتون سے شمس النساء کا رشتہ مانگا تھا۔ انکار کی صورت میں سیف الدین نے اپنی محترم چچی کو جس قدر گستاخانہ خط تحریر کیا تھا، اسے پڑھ کر ہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں سیف الدین کے کیا ارادے ہوں گے۔ اگر وہ صرف اسی خود مختاری کے اعلان پر کنایت کرتا تو یہ ایک فطری عمل تھا، کیونکہ موصل کا علاقہ اس کی آبائی جاگیر میں شامل تھا، لیکن اپنی حدود سلطنت سے نکل کر جزیرہ پر قبضہ کر لینا سیف الدین کی بدنیتی کی غمازی کر رہا تھا، اور انسانی حرص و ہوس اور بدنیتی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ صلاح الدین کو یقین تھا کہ سیف الدین مزید گل کھلائے گا، مگر وہ اس وقت مجبور تھا، خاموشی سے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ پھر بھی اس نے اپنی بیگم شمس النساء کو طویل تعزیت نامہ تحریر کیا، جس کے ایک ایک لفظ سے بے لوث محبت کی خلش اور خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ میری شریک سفر، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ اس اندھوناک اور جاں گداز خبر سے مجھ پر کیا گزری ہوگی، مگر میں اس وقت اتنا مجبور ہوں کہ تمہاری تالیف قلب کے لیے قاہرہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک بانیاس کا قضیہ ختم نہیں ہو جاتا، میں شام میں ہی مقیم رہوں گا۔ تم ملک عادل کے ساتھ دمشق چلی جاؤ، میں اس مہم سے فارغ ہوتے ہی تم سے ملوں گا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے ایک تعزیت نامہ سلطان ملک صالح کے نام بھی تحریر کیا، جس میں والدہ کی جدائی کے صدمے کو برداشت کرنے کی تلقین کے ساتھ تجدید عہد بھی کیا گیا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں، سلطنت نوریہ کے استحکام کے لیے کوشش جاری رکھوں گا۔ آپ بھی چاپلوس اور خوشامدی امیروں سے الگ رہیں۔ نمک حرام ابن مقدم کا قصہ پاک ہوتے ہی میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ خط اطاعت، وفاداری، احسان شناسی اور محبت کی ایک یادگار دستاویز تھا، مگر گمشتگین نے سلطان صلاح الدین کے اس تعزیت نامے کو سلطان ملک صالح کے سامنے انتہائی غلط رنگ میں پیش کیا۔ گمشتگین سلطان ملک صالح کا مشیر اعلیٰ تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کے وقت وہ قلعے کے نائب منصبدار کے چھوٹے سے عہدے پر فائز تھا۔ ذاتی طور پر انتہائی چرب زبان، خوشامدی، خود غرض، عیار اور اوباش انسان تھا۔ سلطان عادل کے انتقال کے بعد گمشتگین نے 40 دن تک اپنے حکمراں کی موت کا سوگ اس طرح منایا کہ وہ ہر وقت ماتمی انداز میں گریہ ازاری کرتا رہتا۔ بار بار رضی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور چیخ چیخ کر کہتا تھا، عدل و انصاف کا سورج غروب ہو گیا اور زمین پر گہری تاریکی چھا گئی، ہائے میرا آقا، ہائے میرا بادشاہ۔ رضی خاتون ایک صاف دل اور سچی خاتون تھی۔ وہ گمشتگین کی اس مکارانہ گریہ ازاری سے متاثر ہو کر اسے خاندان نوریہ کا بہت ہی بڑا ہمدرد سمجھنے لگی تھی۔ اس طرح وہ سلطان ملک صالح کے حلقے میں شامل ہو گیا اور ترقی کرتے کرتے نو عمر حکمراں کا مشیر خاص بن گیا۔ گمشتگین کیونکہ فطرتاً ایک کمینہ انسان تھا، اس لیے دوسرے امراء کی کمزوریوں پر نظر رکھتا تھا، پھر وہی کمزوریاں ثبوت کے ساتھ مادر ملکہ رضی خاتون کے سامنے پیش کر دیتا تھا۔ نتیجتاً گمشتگین کو خاندان زنگی میں ایک مخلص اور معتبر رکن سمجھا جانے لگا تھا۔ یہ گمشتگین کی خوش نصیبی تھی کہ 1 سال پہلے شمس النساء کی شادی صلاح الدین سے ہو گئی تھی اور وہ دمشق سے رخصت ہو کر مستقل طور پر مصر چلی گئی تھی۔ شمس النساء ملک صالح سے نہ صرف عمر میں بڑی تھی بلکہ سیاسی امور کی تعلیم میں بھی وہ بہت آگے تھی۔ اگر شمس النساء دمشق میں موجود ہوتی تو وہ گمشتگین کو اپنے چھوٹے بھائی کے اتنے قریب ہرگز نہ آنے دیتی۔ گمشتگین نے شمس النساء کی عدم موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور سلطان ملک صالح کے قریب ہوتا چلا گیا۔ گمشتگین اس قدر عیار تھا، جب وہ سلطان ملک صالح کی خلوت میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے
دمشق کے 9 عمر حکمران کو سجدہ کرتا۔ پہلی بار جب گمشتگین نے سجدہ کیا تو سلطان ملک صالح نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بابا محترم فرماتے تھے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے، بلکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے روبرو کھم بھی نہیں ہونا چاہیے، سب مسلمان برابر ہیں۔ یہ سنتے ہی گمشتگین کے شیطانی ذہن نے اپنے سجدے کا جواز تراشتے ہوئے سلطان ملک صالح سے کہا، سلطان ذی شان، یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو ایک مسلمان اپنے اللہ کو کرتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ میں نے سلطان عادل کا نمک کھایا ہے، اس لیے ان کے احترام میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں، یہ میری وفاداری کا ثبوت ہے۔ اگر باقی عمرا بھی مخلص ہوتے تو وہ بھی میری طرح آپ کو سجدہ کرتے۔ سلطان ملک صالح کے معصوم ذہن پر یہ بات نقش ہو کر رہ گئی اور وہ گمشتگین کے فریب میں آ گیا۔ جب تک مادر ملکہ رضی خاتون زندہ رہیں وہ بیٹے کے شب و روز پر گہری نظریں رکھتی تھی۔ جب تک مادر ملکہ رضی خاتون زندہ رہیں وہ بیٹے کے شب و روز پر گہری نظریں رکھتیں اور اپنی معلومات کی حد تک ملک صالح کو سیاست کے نشیب و فراز سمجھاتی رہتیں۔ پھر جیسے ہی رضی خاتون کی آنکھیں بند ہوئیں گمشتگین کی بن آئی، اس کے راستے کی آخری دیوار بھی گر گئی تھی اور اسے کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا تھا۔ جس دن رضی خاتون کا انتقال ہوا سلطان ملک صالح پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ مشفق باپ کے بعد آخری مہربان ہستی بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ روتے روتے سلطان کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ تدفین کے بعد جب رات آئی تو ملک صالح اپنے مخصوص کمرے میں اداس بیٹھا تھا۔ گمشتگین اس کے پیروں پر سر رکھ کر کچھ دیر تک روتا رہا، پھر سلطان ملک صالح سے کہنے لگا، سلطان ذی شان، آپ کچھ دیر کے لیے سو جائیں۔ گمشتگین نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا، آنکھ لگ جائے گی تو بڑی حد تک آپ کے ذہن سے اس صدمہ عظیم کا بوجھ اتر جائے گا، ہمیں نیند نہیں آتی۔ سلطان ملک صالح نے انتہائی غم زدہ لہجے میں کہا، بار بار والدہ محترمہ کا چہرہ نظروں کے سامنے ابھر آتا ہے۔ گمشتگین فوراً ہی سلطان ملک صالح کے کمرے سے نکل گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بلورین جام تھا جو شراب سے لبریز تھا۔ سلطان ذی شان، اسے نوش کر لیجئے، آپ کو ذہنی سکون بھی مل جائے گا اور گہری نیند بھی آ جائے گی۔ یہ تو شراب ہے، سلطان ملک صالح نے چونک کر کہا، مذہباً بھی حرام ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ۔ گمشتگین بڑا شاطر اور چرب زبان شخص تھا۔ اس نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اگر تم حالت اضطرار کا شکار ہو جاؤ تو مردار بھی کھا سکتے ہو۔ اس وقت آپ پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اس اذیت و کرب کو دور کرنے کے لیے آپ شراب نہیں پی رہے بلکہ ایک دوا استعمال کر رہے ہیں۔ جب آپ کی یہ کیفیت زائل ہو جائے تو شراب کو ترک کر لیجئے گا۔ سلطان ملک صالح نے گمشتگین کی بات کو حیرت کے ساتھ سنا۔ فتنہ گر کو اپنی چال کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لوگ کچھ بھی کہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ شراب اور رقص بادشاہوں کی شان ہے۔ اگر کوئی حکمران ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا تو پھر اس میں اور رعایا میں کیا فرق رہ جائے گا؟ دراصل بادشاہ وہی ہے جو شاہانہ روش اختیار کرے تاکہ عوام پر اس کا رعب و جلال قائم رہے۔ اس قسم کے مزید دلائل سن کر سلطان ملک صالح کا ناپختہ ذہن بھٹک گیا اور وہ اپنے مشیر اعلیٰ کے فریب میں آ گیا۔ پھر اس نے اپنی والدہ کے غم کو بھولنے کے لیے وہ حرام سیال حلق سے اتار لیا جو مزے میں انتہائی تلخ تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سلطان ملک صالح بے ہوشی کی حد تک گہری نیند سو گیا تو گمشتگین کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ ایک شاہین کے بچے کو زیر دام لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسرے دن بھی سلطان ملک صالح نے شراب کو دوا سمجھ کر استعمال کیا اور پھر وہ ایک ہفتے میں الخبائث خباثتوں کی ماں شراب کا عادی ہو گیا۔ اس کے بعد گمشتگین نے نئی چال چلی۔ اللہ مادر ملکہ کی مغفرت کرے، انسان سے انجانے میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ گمشتگین نے سر جھکا کر بڑے عاجزانہ لہجے میں سلطان ملک صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا اور آنے والی نسلوں کو بھی اس کی سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ سلطان ملک صالح نے چونک کر اپنے مشیر اعلیٰ کی طرف دیکھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو گمشتگین؟ والدہ مرحومہ کی غلطی کا ذکر سن کر سلطان ملک صالح کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کچھ بھی ہو جائے مگر اس کی گردن میں سلطان عادل کا طوق گلابی ہمیشہ رہے گا۔ گمشتگین نے بڑی احتیاط سے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ مادر ملکہ نے اسے داماد ہونے کا شرف بخشا مگر وہ غلام کا غلام ہی رہا اور اس نے اپنی ذات دکھا دی۔
سلطان ملک صالح نے اپنے مشیر اعلیٰ کی بات سنی، لیکن وہ اب تک اس کی بات کو سمجھنے سے قاصر رہا اور حیرانگی سے گمشتگین کی طرف دیکھتا رہا۔ جب مادر ملکہ کی وفات پر دشمنوں کی آنکھیں اشک بار تھیں، اس وقت صلاح الدین ایوبی آپ کو تعزیت کے چند جھوٹے الفاظ تحریر کر رہا تھا۔ آخر گمشتگین کی نفرت بے نقاب ہو گئی اور وہ کھل کر صلاح الدین کے خلاف زہر فشانی کرنے لگا۔ کیا وہ ایک دن کے لیے آپ کا غم بانٹنے مصر سے دمشق نہیں آ سکتا تھا؟ یہ کہہ کر گمشتگین نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب سلطان ملک صالح کی کیفیت بدل گئی تھی۔ انہوں نے اپنی مجبوری تحریر کر دی تھی۔ وہ اس وقت شام کے محاذ پر دشمنوں سے الجھے ہوئے ہیں، ان کی معذرت قبول کی جا سکتی ہے۔ سلطان ملک صالح نے صلاح الدین ایوبی کی وکالت کرتے ہوئے کہا، یہ مجبوری نہیں سلطان ذی شان، ایک سیاسی چال ہے، ایک بہانہ ہے۔ گمشتگین نے سلطان ملک صالح کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہا، صلاح الدین نے مادر ملکہ کے غم میں شریک نہ ہو کر ثابت کر دیا ہے کہ اسے اپنے آقا کے خاندان کے دکھ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ بہت جلد یہ منظر دیکھ لیں گے کہ سیف الدین والی موصل کی طرح صلاح الدین بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دے گا۔ اگر نہ ایسا ہوا تو سلطان ذی شان کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے اس غلام کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گشت کرائے۔ سلطان ملک صالح کے چہرے پر شدید فکر و پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ گمشتگین نے بڑی مکاری کے ساتھ دونوں کے درمیان شک کا بیج بو دیا تھا۔ کچھ دن بعد شمس النساء صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی اور اپنے دیور ملک عادل کے ساتھ مصر سے دمشق پہنچ گئی۔ پہلے وہ سلطان ملک صالح کے گلے لگ کر خوب روئی، پھر جب دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوئی۔ شمس النساء کے اچانک دمشق پہنچنے سے مشیر اعلیٰ گمشتگین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شمس النساء بہت لائق، فائق اور زیرک خاتون ہے جو سیاسی امور پر گہری نظر رکھتی ہے۔ گمشتگین کو خدشہ تھا کہ کہیں شمس النساء زیادہ دنوں تک دمشق میں قیام نہ کرے اور پھر اس کے بوئے ہوئے بیج پھوٹنے سے پہلے ہی خاک میں مل کر چورا نہ ہو جائیں۔ پھر اسی رات جب شمس النساء چھوٹے بھائی سے تنہائی میں ملنے کے لیے ملک صالح کے کمرے کے قریب پہنچی تو دروازے پر ایک مسلح محافظ موجود تھا۔ جیسے ہی شمس النساء اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑھی، محافظ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اس وقت سلطان آرام کر رہے ہیں، حکم ہے کہ کوئی شخص بھی ان کے سکون میں خلل انداز نہ ہو۔ مسلح محافظ گمشتگین کا آدمی تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے مخاطب ہونے والی نقاب پوش خاتون کون ہے۔ محافظ کا طرز گفتگو دیکھ کر شمس النساء کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ آپ کوئی بھی ہیں، مگر سلطان معظم کا یہی حکم ہے کہ اس وقت ان کے کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا۔ مسلح محافظ نے اپنی ذمہ داری اور فرض نبھاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ وہ نقاب پوش خاتون کو قصر خلافت کی کوئی کنیز سمجھ رہا تھا۔ محافظ کے تحقیر آمیز لہجے نے شمس النساء کو سخت برہم کر دیا تھا۔ اس نے تیزی کے ساتھ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں محافظ سے مخاطب ہوئی، میں تیرے سلطان معظم کی بڑی ہمشیرہ ہوں، کیا اب بھی تو مجھے اندر جانے سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے؟ مسلح محافظ شدت خوف سے لرزنے لگا۔ شمس النساء تیزی سے آگے بڑھی اور ملک صالح کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پھر جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ سلطان ملک صالح اپنے ریشمی بستر پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز جام تھا۔ مشیر اعلیٰ گمشتگین کسی غلام کی طرح بستر کے نیچے فرش پر بیٹھا تھا۔ چھوٹے بھائی کو شراب پیتے دیکھ کر شمس النساء کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا۔ گمشتگین بدحواسی کے عالم میں فرش سے اٹھ کھڑا ہو گیا اور اس نے ادب کا مظاہرہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ سلطان ملک صالح نے بڑی بہن کو دیکھ کر کسی قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دمشق کے نو عمر حکمران نے شمس النساء کے سامنے شراب کے پیالے کو منہ تو نہیں لگایا مگر کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا، آپ کو اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔
شمس النساء نے بڑی حیرت زدہ نظروں سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا اور انتہائی غم زدہ لہجے میں کہا، واقعی مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر شمس النساء نے گمشتگین کی طرف دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ گمشتگین، تو وقت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ۔ شمس النساء کی آنکھوں میں دنیا بھر کی نفرت سمٹ آئی تھی اور زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ سے طنز کا زہر ٹپک رہا تھا۔ تو نے سلطان عادل کے نمک کا حق خوب ادا کیا، خوب ادا کیا۔ اتنا کہہ کر شمس النساء تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی نمک حرام گمشتگین نے سلطان ملک صالح کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی مکاری کے ساتھ اپنے جسم پر مصنوعی لرزہ طاری کرتے ہوئے کہا، خداوند نعمت، میں تو آپ کے رحم و کرم کے سہارے ہی زندہ ہوں اور اسی عنایت خاص کے ذریعے دمشق میں پہچانا جاتا ہوں۔ آپ نے شہزادی صاحبہ کے تیور دیکھ لیے؟ بندہ نواز، مجھے بتائیے کہ اب میں کیسے زندہ رہوں گا اور میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آج تو گمشتگین نے خوشامد کی انتہا کر دی اور اس نے الفاظ کے پیچ و خم کے ساتھ سلطان ملک صالح کو خدا کہہ کر پکارا۔ سلطان ملک صالح نے اطمینان کے ساتھ شراب کا ایک گھونٹ لیا اور بے نیازانہ لہجے میں بولا، وہ میری بڑی بہن ہے، اس لیے ان کا احترام مجھ پر لازم ہے، مگر جہاں تک امور مملکت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ میں اس ملک کا مطلق الاعنان حکمران ہوں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک صالح کے چہرے سے غرور شاہی جھلکنے لگا تھا۔ والی دمشق و شام کی بات سن کر گمشتگین نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا منصوبہ تکمیل تک پہنچ گیا تھا۔ نو عمر سلطان اپنی اتنی جلدی اپنے راستے سے بھٹک جائے گا، گمشتگین نے سوچا بھی نہ تھا۔ اپنی پہلی کامیابی کے بعد غدار ملت دوسرے منصوبے پر غور کرنے لگا جو بہت زیادہ خطرناک تھا۔ اس واقعے کے بعد شمس النساء اذیت و کرب کی شدت سے رات بھر نہ سو سکی۔ پھر وہ اذان فجر کے ساتھ ہی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ پھر اس نے طویل سجدہ کیا اور اتنا روئی کہ مصلی اس کے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ شمس النساء کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ملک صالح اتنی جلدی تباہی کے راستے پر چل پڑے گا اور سلطان عادل کی عظیم و عالیشان سلطنت اتنی تیزی کے ساتھ سیاسی طوفانوں کی زد میں آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ سلطان ملک صالح دربار جاتا، شمس النساء نے تنہائی میں اتمام حجت کے طور پر چھوٹے بھائی سے کھل کر گفتگو کی۔ تم اس نیک سیرت باپ کے بیٹے ہو جس کے کردار کی دشمن بھی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شمس النساء اپنی بات مکمل کرتی، سلطان ملک صالح درمیان میں بول اٹھا، بابا محترم کا اپنا طریقہ کار تھا، یہ ضروری تو نہیں کہ میں بھی ان کی روش اختیار کروں۔ میں کامیاب حکمرانی کے لیے جو مناسب سمجھتا ہوں وہی کروں گا۔ سلطان ملک صالح کے اندر وہ نوجوان فرما روا بول رہا تھا جس کی ذہنی سطح بہت کم تھی اور جذبات سمندر کی لہروں کی طرح باغی و سرکش۔ چھوٹے بھائی کی یہ بے باکی دیکھ کر شمس النساء کو ایک اور صدمہ پہنچا جسے برداشت کرنے کے لیے اسے اپنی پوری اعصابی طاقت استعمال کرنی پڑی۔ ملک صالح، تم جلد از جلد اپنے بد کردار مشیروں سے نجات حاصل کر لو، ورنہ وقت تمہیں اتنی مہلت بھی نہیں دے گا کہ تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکو۔ بڑی بہن کی نصیحت سن کر سلطان ملک صالح مشتعل ہو گیا۔ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، میں یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ تم مجھے مشورے دے کر میرا ذہنی سکون برباد کرو۔ یہ کہہ کر سلطان ملک صالح کمرے سے نکل کر دربار کی طرف چلا گیا۔ شمس النساء کی آخری امید بھی دم توڑ چکی تھی۔ پھر اس نے چند دن سے زیادہ قصر خلافت میں ٹھہرنا گوارا نہیں کیا۔ شمس النساء تو اسی روز مصر واپس چلی جانا چاہتی تھی، مگر دوسرے عزیز داروں کے دکھانے کے لیے وہ ایک ہفتہ دمشق میں ٹھہر گئی۔ ایک ہفتے تک وہ روزانہ اپنے والد اور والدہ کی قبر پر جاتی تھی اور آنسو بہا کر محل چلی آتی تھی۔ اس دوران ملک صالح نے ایک بار بھی بڑی بہن سے اپنے توہین آمیز رویے پر معذرت نہیں کی۔ آخر رسم دنیا کی تکمیل کر کے شمس النساء اپنے دیور ملک عادل کے ساتھ مصر روانہ ہو گئی۔ رخصت کے وقت سلطان ملک صالح کچھ دور شمس النساء کو چھوڑنے کے لیے آیا، مگر یہ محض دکھاوا اور دنیا داری تھی۔ ادھر سلطان نور الدین محمود زنگی کی سلطنت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی تھی اور ادھر صلاح الدین ایوبی نے شام کو صلیبیوں کی دست درازی سے بچانے کے لیے بانیاس پر قبضہ کر لیا تھا۔
عیسائی سالار گرانٹ اور شمس الدین ابن مقدم غدار نے فرار ہو کر شاہ یروشلم اموری کے پاس پناہ حاصل کی تھی۔ اسکندریہ کے بعد یہ دوسری شکست تھی جس نے اموری کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ صلیبی فرمانروا نے اسی میں عافیت جانی کہ وہ فی الوقت صلاح الدین ایوبی سے عارضی صلح کر لے اور پھر کسی مناسب موقع پر صلح نامہ چاک کر کے والی مصر سے اس شکست کا شدید انتقام لے۔ بالآخر اپنے ذہن میں ایک خاص منصوبہ ترتیب دینے کے بعد شاہ اموری نے سالار گرانٹ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ صلاح الدین سے امن و صلح کی بات چیت شروع کرے۔ جب صلیبی سفیر خیر سگالی اور صلح کا پیغام لے کر بانیاس پہنچا تو صلاح الدین نے اسے قلعے میں ٹھہرایا اور کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں رہ کر وہ بڑی حد تک صلیبیوں کی عیاری اور عہد شکنی سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے وہ دلی طور پر سالار گرانٹ سے کسی قیمت پر صلح کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر والی موصل کی خود مختاری کے اعلان نے سلطنت نوریہ کی مضبوط ترین عمارت میں گہرے شگاف ڈالنا شروع کر دیے تھے۔ اس واقعے سے صلاح الدین ایوبی ذہنی طور پر بہت پریشان تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد اس نے سالار گرانٹ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا دیا، مگر اس کے ساتھ یہ شرط بھی عائد کر دی کہ غدار شمس الدین ابن مقدم کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ شاہ اموری نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر صلاح الدین کی شرط مان لی۔ پھر جب شمس الدین ابن مقدم کو زنجیریں پہنا کر یروشلم کے محل سے بانیاس کی طرف لے جانے لگے تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور اس نے شاہ اموری کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مقدس شہنشاہ، میں تو آپ کا سیاسی حلیف ہوں، مجھے آپ اس طرح تنہا نہ چھوڑیں۔ شاہ اموری نے مسکراتے ہوئے کہا، سیاست میں کوئی مستقل حلیف اور حریف نہیں ہوتا، آج کا دشمن کل کا دوست بھی ہو سکتا ہے۔ شاہ یروشلم کے ایک جملے نے صلیبیوں کی عیارانہ فطرت کی عکاسی کر دی تھی۔ شمس الدین ابن مقدم جانتا تھا کہ صلاح الدین اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ موت کو اس قدر نزدیک پا کر شمس الدین ابن مقدم نے شاہ اموری کے پیروں پر سر رکھ دیا اور انتہائی گداگرانہ لہجے میں کہنے لگا، اگر مقدس شہنشاہ مجھے پناہ دے دے تو میں اپنا مذہب ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لوں گا۔ شمس الدین ابن مقدم کی التجا سن کر شاہ اموری بہت زور سے ہنسا اور اس نے ابن مقدم کو ٹھوکر مار کر کہا، دنیا کے احمق ترین انسان، تیری بات پر کون اعتبار کرے گا؟ جب تو اپنے مذہب کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا تو پھر عیسائیت تجھے کیسے قبول کرے گی؟ اگر کل تیری زندگی کو کوئی نیا خطرہ لاحق ہوا تو پھر تو عیسائیت چھوڑ کر یہودی بن جائے گا۔ شاہ اموری شمس الدین ابن مقدم کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز اور سفاکانہ سلوک کر رہا تھا، مگر اس کی بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ وہ زندگی کی بھیک مانگے جا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شاہ اموری نے ایک اور سنگین مذاق اڑاتے ہوئے کہا، چلو ہم لوگ تمہیں عیسائی تسلیم کر لیتے ہیں، مگر عیسائیت کے اپنے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ تجھ سے زبانی دعوے نہیں عملی ثبوت فراہم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ شاہ اموری کی بات سن کر ابن مقدم کے چہرے پر امید کی ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ مقدس شہنشاہ، مجھ سے عیسائی ہونے کا جو بھی ثبوت مانگیں گے میں اس کا بھرپور عملی مظاہرہ کروں گا۔ شمس الدین ابن مقدم کا جواب سن کر شاہ اموری نے ایک طویل کہکا لگایا جو کسی طرح رکنے میں نہیں آتا تھا۔ ابن مقدم آنکھیں پھاڑے شدید حیرت و استحجاب کے عالم میں شاہ اموری کی طرف دیکھتے چلے جا رہا تھا۔ پھر جب شاہ اموری کا ہذیانی کہکا ختم ہوا تو اس نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں شمس الدین ابن مقدم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عیسائیت تجھ سے قربانی مانگتی ہے، اگر تو اسلام کے لیے قربان نہیں ہوتا تو پھر صلیب کے نام پر قربان ہو جا۔ یہ کہہ کر شاہ اموری نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ شمس الدین ابن مقدم کو کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ پھر نئے صلح نامے کے مطابق صلاح الدین نے بانیاس کے مقبوضہ علاقے عیسائیوں کو واپس کر دیے اور غدار ابن مقدم کو ہمراہ لے کر مصر واپس آ گیا۔ پھر صلاح الدین نے شمس الدین ابن مقدم کو اس کی نمک حرامی کی عجیب سزا دی۔ والی مصر نے لوہے کا ایک قد آدم پنجرہ بنوایا اور اس پنجرے میں ابن مقدم کو قید کر دیا۔ قاہرہ کے سب سے بڑے قید خانے میں روزانہ صبح کے وقت ایک گھوڑا گاڑی نکلتی تھی جس کے درمیان میں وہ آہنی پنجرہ رکھا ہوتا تھا۔ پھر وہ گھوڑا گاڑی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قاہرہ کی تنگ گلیوں اور کشادہ راستوں سے گزرتی ہوئی سب سے بڑے چوراہے پر رک جاتی، اور اس دوران قاہرہ کے بچے، جوان، بوڑھے اپنے گھروں سے نکل آتے اور انہیں
جس طرح ناسائشتہ الفاظ یاد ہوتے سب کے سب شمس الدین ابن مقدم غدار کی شان میں استعمال کر دیتے۔ بعض شریر بچے گھوڑا گاڑی پر چڑھ جاتے اور ابن مقدم کے منہ پر اتنا تھوکتے کہ اس کا چہرہ بچوں کے لعاب دہن سے تر ہو جاتا۔ قاہرہ کے بہت سے نوجوان سنگ باری کر کے ابن مقدم کو لہو لہان کر دینا چاہتے تھے، مگر صلاح الدین ایوبی کی طرف سے اس اذیت ناک عمل کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ایسی ذلت آمیز اور عبرتناک سزا تھی جسے دیکھ کر وہ لوگ بھی لرز اٹھتے تھے جو عقیدتاً باطنی تھے، یا وہ بدکار لوگ جو خالص اسلامی سلطنت کے خلاف سازش کرنا چاہتے تھے۔ بانیاس کے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے اور ابن مقدم کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد صلاح الدین دمشق کی سیاسی صورتحال کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر جب شمس النساء نے گمشتگین کے مذموم ارادے اور اپنے چھوٹے بھائی کے بگڑ جانے کے واقعات شوہر کو سنائے تو اذیت و کرب کی شدت سے صلاح الدین کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنی جذباتی ہیجان پر قابو پایا اور فوری طور پر دمشق جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس سفر سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، شمس النساء نے اداس لہجے میں کہا، مگر میں تو اس موقع پر سلطان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ صلاح الدین نے تیز لہجے میں کہا۔ اب اداسی کی جگہ اس کے چہرے سے نیا عزم و جوش جھلکنے لگا تھا۔ آپ کی محبت اور فرض شناسی اپنی جگہ، مگر صالح ہماری مداخلت پسند نہیں کرتا۔ شمس النساء کا لہجہ بدستور اداس تھا۔ جب وہ اپنی بڑی بہن ہی کی بات نہیں سنتا اور سمجھتا تو پھر کسی دوسرے کو کیا خاطر میں لائے گا؟ صلاح الدین ایوبی نے بہت دیر تک اپنی رفیقہ حیات کو قائل کرنے کی کوشش کی، مگر شمس النساء نے صاف صاف انکار کر دیا۔ دمشق جانے میں آپ کو نہیں دوں گی اور دمشق جانے میں آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ بیوی کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگا۔ مجاہد کی اپنی جان ہی کب ہوتی ہے؟ وہ تو اپنی سانسیں اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا ہوتا ہے۔ اب اس کی موت میدان جنگ میں واقع ہو یا بستر علالت پر، میرے لیے کوئی صلیبی علاقہ یا دمشق دونوں برابر ہے۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ شمس النساء نے مؤدبانہ لہجے میں شوہر کی پیش کردہ دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا، صلیبی ہمارے کھلے دشمن ہیں، ہمیں ان سے ہر وقت بدترین سلوک کی توقع رکھنی چاہیے، مگر وہ دشمن جو بظاہر دوستی کی قبا پہنے ہوئے ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ بہرحال میں اس فضا میں آپ کو دمشق جانے نہیں دوں گی۔ بیوی کا اصرار اور سیاسی صورتحال کا تقاضا صلاح الدین ایوبی نے فی الحال دمشق جانے کا ارادہ ترک کر دیا، مگر وہ اپنی جگہ خاموش نہیں بیٹھا۔ اس نے فوری طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی کے حقیقی بھتیجے والی موصل سیف الدین کے نام ایک پر اثر خط تحریر کیا۔ برادر محترم، شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ میں سلطان عادل سے کتنی عقیدت رکھتا ہوں۔ آپ کا تو سلطان مرحوم و مغفور سے خون کا رشتہ ہے۔ میں تو اس گھوڑے کا بھی احترام کرتا ہوں جس پر کبھی میرے آقا سلطان نور الدین محمود زنگی سوار ہوا کرتے تھے یا چند لمحوں کے لیے اس کی پشت پر اپنا دست مبارک رکھا تھا۔ اس وضاحت کے بعد میری درخواست ہے کہ آپ سلطنت نوریہ کو تقسیم ہونے سے بچا لیں۔ میں اس حقیقت سے باخبر ہوں کہ سلطان عادل نے اپنی خوشی سے آپ کو موصل کی حکومت عطا کی تھی، یہ آپ کی میراث ہے۔ بالفرض سلطنت موصل آپ کی جاگیر نہ بھی ہوتی تو بھی میں ہر حال میں اسے آپ ہی کا حق سمجھتا، کیونکہ یہ سلطان عادل کا فیصلہ تھا۔ خداوند وقت نہ لائے کہ کوئی دوسرا آپ کی میراث پر بری نظر ڈالے۔ اگر ایسا ہوا تو میں اپنے سارے فوجی وسائل کے ساتھ موصل کا دفاع کروں گا، لیکن مجھے ایک شکایت ہے کہ آپ نے دیار جزیرہ پر قبضہ کر کے ایک نہایت بری رسم ڈالی ہے۔ میری التجا ہے کہ آپ فوری طور پر دیار جزیرہ سلطان ملک صالح کو واپس کریں اور ان سے اپنے اس جذباتی عمل پر معذرت کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں جناب والا کی خدمت میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں کہ تمام اسلامی ریاستوں کے سربراہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ عطر پر حاضر ہوں اور قسم کھائیں کہ آپس میں متحد رہیں گے اور تمام اہل ایمان مل کر اسلام کے سب سے بڑے دشمن صلیبیوں کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس سے نکال پھینکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوسرا خط سلطان ملک صالح کے نام تحریر کیا۔ میرے آقا زادے، مجھے اس خبر سے شدید صدمہ پہنچا ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی سیف الدین نے سلطان عادل سے بدعہدی کی اور سلطنت نوریہ کے ایک اہم علاقے دیار جزیرہ پر غاصبانہ قبضہ کر دیا۔ اگر اس کی بدنیتی کا یہی عالم رہا تو اس کی ہوس اقتدار سے آپ کے دوسرے علاقے بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ جرات مندانہ قدم اٹھائیں اور سیف الدین سے مطالبہ کریں کہ وہ فوری طور پر دیار جزیرہ سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔
اگر سیف الدین آپ کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کرتا تو بلا تاخیر ساری تفصیلات لکھ دیں۔ میرے جان باز سپاہی پابرکاب ہیں، گھوڑوں کی لگامیں ان کے ہاتھوں میں ہیں اور چہروں کا رخ دمشق کی جانب۔ اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میری شمشیر اس وقت تک نیام میں نہیں جائے گی جب تک میں اپنے آقا زادے کو ان کا حق نہیں دلا دوں گا۔ مجھے بڑی بے چینی کے ساتھ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ خاندان زنگی کا ادنیٰ خادم صلاح الدین ایوبی۔ والی مصر نے احسان شناسی اور سلطان نور الدین محمود زنگی سے وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا، مگر یہ ملت اسلامیہ کی بدنصیبی تھی کہ دونوں طرف سے موصول ہونے والے جوابات نے صلاح الدین ایوبی کو انتہائی رنج و الم میں مبتلا کر دیا تھا۔ موصل کے حکمران سیف الدین نے انتہائی ذلت آمیز لہجے میں صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر کیا تھا: اے غلام ابن غلام، تجھے یہ جرت کیوں کر ہوئی کہ تو نے مجھے برادر محترم کہہ کر پکارا؟ میں تیری عیاری اور فتنہ گری کو خوب سمجھتا ہوں۔ تو مذہب کی آڑ میں جو کھیل کھیلنا چاہتا ہے، میرے جیتے جی تجھے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ یاد رکھ کہ سلطنت نوریہ کے ایک ایک گوشے پر میرا پیدائشی حق ہے، اور سرزمین مصر جس پر آج کل تو قابض ہے وہ بھی سلطنت نوریہ کی حدود میں شامل ہے۔ صلاح الدین کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے انتہائی دل شکستگی کے عالم میں والی موصل کا خط ایک طرف رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی پرسوز لہجے میں بولا: اے مالک کون و مکان، تو اپنی قدرت کے ہر زاویہ اظہار پر قادر ہے۔ اگر تو نے اپنی رحمت خاص سے ان نادانوں کے دل و دماغ کو نہیں بدلا تو سلطان عادل کی عمر بھر کی کوششوں کا خون ہو جائے گا، اور ہم خود غرض اور نفس پرست لوگ اس قیمتی خون کو بہت سستے داموں غیروں کے ہاتھوں فروخت کر ڈالیں گے۔ کچھ دن بعد ہی دمشق سے سلطان ملک صالح کا جواب بھی آ گیا، جو سیف الدین کے جواب کی طرح تحقیر آمیز بھی تھا اور ہمت شکن بھی۔ اس خط پر مہر تو سلطان ملک صالح کی تھی، مگر سارے مندرجات گمشتگین کے تحریر کردہ تھے۔ یہ میرا اور سیف الدین کا خاندانی معاملہ ہے۔ ایک غلام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دو آقاؤں کے درمیان مداخلت کرے۔ اپنے لیے غلام کا لفظ پڑھ کر صلاح الدین ایوبی کو ملال تو ہوا، مگر اس کی یہ کیفیت چند لمحوں بعد زائل ہو گئی، کیونکہ وہ خاندان زنگی کی طرف سے یہ طعنہ سننے کا عادی ہو چکا تھا۔ مگر سلطان ملک صالح کے خط میں جو دوسری بات تحریر کی گئی تھی وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے انتہائی فکر انگیز تھی۔ سلطان ملک صالح نے صلاح الدین کے خلوص اور دیانتداری کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا تھا: اگر تم اپنے مرحوم آقا کے ساتھ اتنے ہی وفادار ہو تو اپنی وفا کا ثبوت دینے کے لیے فوری طور پر مصر کی حکومت میرے حوالے کر دو اور خود دمشق آ کر اپنی ساری زندگی میرے ایک درباری کی حیثیت سے گزار دو۔ سلطان ملک صالح کا آخری مطالبہ پڑھ کر صلاح الدین کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی تھی کہ اس خط کا محرر کون ہے۔ شمس النساء پہلے ہی اسے بتا چکی تھی کہ نوخیز حکمراں گمشتگین جیسے عیار انسان کے ہاتھوں کی کٹ بتلی بن کر شراب کا عادی ہو چکا ہے۔ سلطان ملک صالح کے مشیر اعلیٰ کا پورا نام سعد الدین گمشتگین تھا۔ بظاہر اپنی مذہبی عقیدت کے مطابق وہ ایک عام مسلمان تھا، مگر حقیقتاً گمشتگین کا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ وہ اپنی مطلب براری کے لیے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں شامل ہو سکتا تھا۔ پہلے اس نے 14 سالہ ملک صالح کو کمال ہوشیاری کے ساتھ شراب کا عادی بنایا اور پھر اس کی خلوت میں خوبصورت رقاصائیں داخل کر دیں۔ انجام کار مادر ملکہ رضی خاتون کے انتقال کے چند ماہ بعد ہی سلطان نور الدین محمود زنگی جیسے ولی صفت انسان کا بیٹا ایک اوباش حکمران بن چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے والی موصل سیف الدین اور سلطان ملک صالح کے خطوط اپنی شریک حیات کے سامنے رکھ دیے۔ شمس النساء نے دونوں خط بہت غور سے پڑھے۔ بڑی عجیب اور تکلیف دہ صورتحال تھی۔ ایک خط اس کے اپنے حقیقی چھوٹے بھائی کا تھا اور دوسرا اس کے سگے چچا زاد بھائی کا، اور دونوں خط تقریباً ایک ہی انداز میں اس کے شوہر کے نام تحریر کیے گئے تھے۔ میں نے پہلے ہی آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ معاملات ہماری گرفت سے نکل چکے ہیں۔ مجھے اس بات پر شدید ندامت ہے کہ میرے دونوں بھائیوں نے آپ کے لیے انتہائی نازیبا کلمات استعمال کیے ہیں۔ شمس النساء کا لہجہ بہت اداس اور شکستہ تھا۔ مجھے تمہاری پرخلوص رفاقت حاصل ہے، اس لیے میں کسی کی تہمت یا طعنہ زنی کی پرواہ نہیں کرتا۔ صلاح الدین نے بیوی کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا: مگر تمہارا یہ خیال درست نہیں کہ معاملات ہماری گرفت سے نکل چکے ہیں۔ ہاں، اگر ہم نے کچھ دن اور غفلت و کوتاہی برتی
تو معاملات کے ساتھ وقت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس سلسلے میں خط و خطابت اور سفارت کار آمد ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے میں دمشق جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس النساء بدحواس ہو گئی اور وحشت زدہ انداز میں بولی، میں قسم دیتی ہوں کہ آپ دمشق نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی قسم واپس لیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ شادی کے بعد صلاح الدین نے پہلی بار بیوی سے بات کرتے ہوئے اتنا سخت لہجہ اختیار کیا، مجھے یہ قبول ہے کہ تم بیوہ عورتوں کا سا لباس پہن لو، مگر یہ گوارا نہیں کہ سلطنت نوریہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور سفید فام درندے بے شمار مسلم دوشیزاؤں کو اپنی کنیزیں بنا لیں۔ پھر اسی دن صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام سالاروں اور امیروں کا خفیہ اجلاس طلب کیا۔ شوہر کے حکم پر شمس النساء بھی نقاب پہن کر اس اجلاس میں شریک ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے معتمد امراء کے سامنے صورتحال بیان کی اور حاضرین کو اپنے ارادے سے باخبر کرتے ہوئے کہا، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو تم لوگوں پر لازم ہے کہ فسادیوں سے یہاں تک جنگ کرنا، یا تو وہ لقمہ اجل بن جائیں یا تو تم پیوند خاک ہو جاؤ۔ پھر دوسرے دن صلاح الدین ایوبی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر ان کی دعاؤں کے سائے میں 1000 منتخب شاہ سواروں کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس سفر میں صلاح الدین کا معتمد خاص امیر عزل الدین بھی اس کے ہمراہ تھا۔ مکار گمشتگین نے سلطان ملک صالح سے خط و تحریر کروا دیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی سے ہر وقت خوف زدہ رہتا تھا کہ کب وہ کسی آفت ناگہانی کی طرح دمشق پر آ کر دھمکے گا۔ اس لیے حفظ متقدم کے طور پر سلطان ملک صالح کو لے کر حلب چلا گیا۔ یہاں گمشتگین کے ہم خیال فتنہ گروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اسی باعث وہ حلب کو اپنے لیے محفوظ ترین علاقہ سمجھتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا اور دمشق پہنچ گیا۔ یہاں کے بیشتر باشندوں کے دل صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے اور وہ اسے سلطان عادل سلطان نور الدین محمود زنگی کا حقیقی جانشین سمجھتے تھے۔ نتیجتاً قلعہ دار نے صلاح الدین ایوبی کا پرجوش استقبال کیا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ ایک مبارک علامت تھی کہ اس نے کسی مسلمان کا خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر دمشق پر قبضہ کر لیا تھا۔ دمشق کا انتظام سنبھالتے ہی صلاح الدین ایوبی نے چھوٹے بھائی ملک عادل کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بیوی شمس النساء کے نام ایک طویل خط تحریر کیا۔ بفضل حق تعالی میری مہم کا پہلا مرحلہ بہت سکون اور سلامتی کے ساتھ طے پا گیا۔ اہل دمشق نے پوری سچائی اور خوش دلی کے ساتھ میری آواز پر لبیک کہا۔ خدا کرے کہ باقی لوگ بھی میرے جذبات کی آواز سمجھ لیں اور سیاست کے سمندر میں کوئی طوفان بلاخیز اٹھنے سے پہلے ہی دم توڑ دے۔ میں اس وقت کے تصور سے ہی لرزاں رہتا ہوں کہ جب ایک محاذ جنگ پر دونوں طرف مسلمان صف آ رہا ہوں۔ بہرحال یہ میری خواہش اور دعا ہے، ورنہ آج سے پہلے بھی اہل ایمان کے درمیان بڑے خوفناک تصادم ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ملت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے تمہیں بھی کسی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کبھی کبھی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے لیے دعاؤں کی درخواست کرتی رہا کرو۔ ملک عادل 1000 سپاہیوں کے ہمراہ دمشق پہنچا۔ صلاح الدین ایوبی کچھ دن تک بہت خاموشی سے دمشق کے ان انتظاماتی معاملات کا جائزہ لیتا رہا جو سلطان نور الدین محمود زنگی کے انتقال کے بعد نئے امیروں کے ذریعے کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے ان مقامی باشندوں سے خفیہ مشورے کیے جو حقیقتاً اس کے سچے ہمدرد اور بہی خواہ تھے۔ ان لوگوں نے بڑے رازدارانہ انداز میں صلاح الدین ایوبی کو بتایا، جب سے سلطان ملک صالح سعد الدین گمشتگین جیسے خبیث اور شاطر انسان کے زیر اثر آئے ہیں، اسی روز سے دمشق کا انتظام مملکت زیر و زبر ہوا ہے۔ قاضی تقی الدین جو سلطان نور الدین محمود کے نامزد کردہ اور اپنے نام کی طرح انتہائی متقی انسان تھے، انہیں گمشتگین نے زہر دے کر مار ڈالا۔ یہ اذیت ناک خبر سن کر صلاح الدین بری طرح چونک اٹھا اور اس کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا۔ کیا قاضی تقی الدین جیسے معزز اور با اثر انسان کو اتنی آسانی سے زہر دے کر قتل کیا جا سکتا ہے؟ پورے دمشق میں کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا؟ کسی کو پتہ ہی کب چلا قاضی تقی الدین کی موت زہر کے اثر سے واقع ہوئی ہے؟ ایک شخص نے اداس لہجے میں کہا،
تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قاضی صاحب کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا؟ صلاح الدین نے انتہائی تیز لہجے میں اس شخص سے سوال کیا۔ یہ راز تو اس وقت فاش ہوا جب قاضی تقی الدین کو غسل دیا گیا۔ دوسرے شخص نے قاضی صاحب کی غیر طبعی موت کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ جب قاضی تقی الدین کی تدفین ہو چکی تو غسال نے ان کے عزیزوں کو بتایا کہ ان کے ہونٹوں پر خون کے ہلکے ہلکے نشانات موجود تھے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ وفات سے ایک دن پہلے قاضی تقی الدین رات کے وقت سرکاری دعوت میں شریک ہوئے تھے، پھر اسی دعوت میں کھانے کے ذریعے انہیں زہر دیا گیا۔ زہر اتنا خطرناک اور سریع اثر تھا کہ غذا کے چند لقمے کھاتے ہی قاضی صاحب کو خون کی ایک بہت بڑی کے ہوئی اور شاہی دسترخوان سے اٹھتے اٹھتے ان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر گمشتگین کے حکم پر قاضی صاحب کے منہ کا خون صاف کر کے لاش ان کے گھر بھجوا دی گئی۔ پھر بھی اس مرد مومن کے خون کے کچھ نشانات باقی رہ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی ذاتی طور پر قاضی تقی الدین سے واقف تھے۔ وہ ایک پاک باز اور بلند حوصلہ انسان تھے۔ کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت بڑی سے بڑی سفارش یا دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی پر یہ راز کھلا کہ اس مرد باصفا کو قتل کیا گیا ہے تو والی مصر کے دکھ کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا تھا کہ قاضی تقی الدین کے قتل میں جتنے بھی لوگ شریک تھے ان سب کو عبرتناک سزا دیں گے۔ دمشق کے مقامی باشندوں نے صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ قاضی صاحب کی وفات کے بعد گمشتگین نے اپنے آدمی رکن الدین کو منصب قضا پر فائز کیا۔ رکن الدین علمی اعتبار سے بھی کم تھا اور کردار کے لحاظ سے بھی کمزور۔ رشوت لے کر بڑے سے بڑے مجرم کو رہا کر دیتا تھا۔ اسی کے دور میں 2 قانون بنائے گئے تھے۔ پہلے قانون کے مطابق دمشق کے امراء تمام مذہبی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد کیے گئے تھے۔ وہ کسی کو قتل کریں، سر عام شراب پئیں یا کسی معصوم دوشیزہ کی آبرو ریزی کریں، ان پر کسی قسم کی شرعی حد جاری نہیں ہوگی۔ دوسرا قانون دمشق کے غریب اور کمزور لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر کوئی مفلس انسان شراب پیتا ہے تو اسے 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ فاقوں سے مجبور ہو کر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے بڑے اذیت و کرب کے عالم میں یہ داستان خون چگاں سنی، جس میں قرآن سنت کے احکام کے ساتھ بڑا سنگین مذاق کیا گیا تھا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے قاضی رکن الدین اور دوسرے امراء کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تمام لوگ اس کی آمد کی خبر سننے سے پہلے ہی دمشق سے فرار ہو کر حلب چلے گئے ہیں، جہاں گمشتگین اور دوسرے بدکار امراء کا اجتماع ہے، اور سلطان صلاح الدین اور سلطان ملک صالح محض ایک اعلی کار ہے جو ان کے اشاروں پر ناچتا رہتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو یہ بھی پتہ چلا کہ سعد الدین گمشتگین اپنی خوشامدانہ حرکتوں اور چال بازیوں سے اتنی طاقت پکڑ گیا ہے کہ وہ حلب کا گورنر بن گیا ہے اور سلطنت نوریہ کے سارے انتظامات اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کئی دن تک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ پھر وہ ایک دن مدرسہ نوریہ پہنچا جہاں سلطان نور الدین محمود زنگی کا مزار مبارک تھا۔ سلطان عادل کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی تھیں۔ مدرسہ نوریہ حدیث و فقہ کے طالب علموں سے بھر گیا تھا اور مزار پر بڑے بڑے درویش جمع رہتے تھے۔ مدرسے کی فضائیں ہر وقت ذکر الہی سے گونجتی رہتی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہوا۔ اس نے پہلی بار یہاں ایک عجیب بات محسوس کی۔ قبر کے احاطے میں ایک روشنی سی پھیلی ہوئی تھی، اور روشنی کیوں نہ ہوتی؟ جو مرد مومن یہاں زیر خاک سو رہا تھا، اس نے اپنی آخری سانس تک کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کیا تھا، اور یہ وہی دنیا کا خوش نصیب ترین انسان تھا جسے 3 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ مشہور مورخ اور تذکرہ نگار حافظ ابن خلقان اپنا تجربہ اور مشاہدہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، ایک بار مجھے انتہائی مشکل مسئلہ درپیش تھا جو 1000 کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی حل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے تمام مادی وسائل اور تعلقات استعمال کر لیے تھے، مگر وہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے روز بروز الجھتا ہی جا رہا تھا۔ میں سخت ذہنی پریشانی میں گرفتار تھا کہ ایک دن میرا ایک قریبی دوست مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں نے اس کے سامنے ساری الجھن بیان کی۔ میرا دوست کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر نہایت پر اثر لہجے میں بولا،
اگر تم میری بات مانو تو ایک بار سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہو کر دعا مانگو، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل دور فرما دے گا۔ مورخ ابن خلقان لکھتا ہے کہ مجھے اپنے دوست کی بات کچھ عجیب سی معلوم ہوئی، مگر میں اپنے مسئلے سے اس قدر پریشان تھا کہ مجبوراً سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر چلا گیا اور بہت ہی پر درد لہجے میں دعا مانگی۔ پھر چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ میرا وہ مشکل ترین مسئلہ اس طرح حل ہو گیا کہ میں آج بھی اس واقعے کو ناقابل یقین تصور کرتا ہوں۔ حافظ ابن خلقان کے علاوہ تاریخ میں اور بھی بہت سے بڑے لوگوں کے ایسے واقعات درج ہیں جن کی دعائیں سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار مبارک پر حاضر ہونے کے بعد سنی گئیں۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہوا تو اس نے چاروں طرف ایک عجیب سی روشنی کا احساس کیا اور پھر دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی قبر پر دعا کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے تمام باشندوں کو میدان اخضر میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ پھر جب وہ طویل و عریض میدان دمشق کے پریشان حال عوام سے بھر گیا تو صلاح الدین ایوبی اونچے ممبر پر کھڑا ہوا، جہاں سے وہ میدان کے آخری گوشے تک کھڑے ہوئے لوگوں کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی ممبر پر نمودار ہوا اور دمشق کے باشندوں نے اسے دیکھا تو پورا میدان فریاد و فغاں سے گونجنے لگا۔ لوگ ماتمی انداز میں اپنی اپنی روداد علم بیان کر رہے تھے۔ صلاح الدین، تجھے معلوم ہے کہ سلطان عادل کی وفات کے بعد ہم مجبوروں پر کیا گزری؟ وہ مرد حق دنیا سے کیا گیا کہ عدل و انصاف یتیم ہو گئے۔ خونخوار درندے گلی کوچوں میں کھلے پھرتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں خون پی لیتے ہیں اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ ہماری عزت و آبرو لٹ گئی، گھروں کو آگ لگا دی گئی اور ہمارے غیرت مند نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ فریاد کیا تھی، اس کا ایک ایک لفظ تیروں اور نیزوں کی طرح صلاح الدین ایوبی کے دل کو پار کر رہا تھا، یہاں تک کہ شدت غم سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر تیزی سے بہتے ہوئے آنسوؤں نے والی مصر کی داڑھی کو بھگونا شروع کر دیا۔ پھر جب شور و فغاں کچھ کم ہوا تو ممبر کے قریب کھڑے ہوئے ایک بوڑھے شخص نے انتہائی دردناک لہجے میں صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو اتنی دیر سے ہم تک کیوں نہیں آیا؟ کیا ہماری چیخیں تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھیں؟ ہم تو اپنے پیاروں کی لاشوں پر ماتم کر چکے اور ہماری آنکھیں تو روتے روتے خشک ہو چکی، مگر کل تجھے بھی مرنا ہوگا۔ ہمیں بتا کہ قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا؟ کیا تجھے اس لیے مسلمانوں کا امیر بنایا گیا تھا کہ تم اپنے محل کے دروازے بند کر کے گہری نیند سو جائے اور باہر تاریک گلی کوچوں میں اہل ایمان کی عزتیں لٹتی رہیں اور ان کی لاشیں گور و کفن کو ترستی رہیں؟ بوڑھے کی فریاد اس قدر جان گداز تھی کہ صلاح الدین ایوبی پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنی جذباتی اور ہیجانی کیفیت پر قابو پایا اور دمشق کے مظلوم عوام سے مختصر خطاب کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ہزاروں انسانوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے عجیب و غریب انتظام کیا تھا۔ ہر 10-15 گز کے فاصلے پر بلند آواز رکھنے والے نقیب کھڑے کر دیے گئے تھے جو صلاح الدین کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ عوام تک پہنچاتے تھے۔ والی مصر نے کہا، اب وہ بولیں گے جن کی زبانیں بند کر دی گئی تھیں۔ میں تمہاری کھوئی ہوئی عزتیں واپس تو نہیں لا سکتا، مگر اتنا یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کسی کی بیٹی کی آبرو ریزی نہیں ہوگی، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تمہیں اجازت ہے کہ سر عام میرا گریبان پکڑ سکتے ہو۔ شدت جذبات سے صلاح الدین ایوبی کی آواز بہرائی ہوئی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تمہارے ان غیور لڑکوں کو واپس تو نہیں لا سکتا جنہیں عین عالم جوانی میں زیر خاک سلا دیا گیا، لیکن اگر آج کے بعد کسی ظالم امیر کا خنجر تمہارے کسی نوجوان کی شہ رگ تک پہنچا تو اس کے خون کا الزام میری گردن پر ہوگا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ تمہارے جلے ہوئے گھر دوبارہ تعمیر کرا دیے جائیں۔ صلاح الدین ایوبی کے اس اعلان سے وحشت زدہ چہروں پر اطمینان اور سکون کی ہلکی سی لہر ابھری، مگر اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان نے والی مصر سے سوال کیا، امیر، اگر آپ واپس چلے گئے تو وہی درندے دوبارہ لوٹ آئیں گے جو اس وقت آپ کے خوف سے اپنی محفوظ غاروں میں روپوش ہو گئے ہیں؟ اس نوجوان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے کہا،
میں تمہیں ان درندوں کے رحم و کرم پر تنہا نہیں چھوڑ جاؤں گا۔ بفضل حق تعالی میں نے ان کی واپسی کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں، اور وہ آج کل جن محفوظ گاروں میں روپوش ہیں، انشاءاللہ تعالی انہیں بہت جلد کھود ڈالوں گا، پھر تمہارے مجرم تمہاری ہی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی ممبر سے نیچے اتر آیا اور پورا میدان اخضر دعائیہ کلمات کے شور سے گونجنے لگا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے ایک ایک گوشے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی، لیکن اس کا دل ہوس اقتدار کے جذبات سے یکسر خالی تھا، اس لیے اس نے سلطان ملک صالح کے نام کا خطبہ جاری رکھا تھا۔ پھر اپنی اطاعت و فرما برداری کو عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک معتمد خاص کو خط دے کر حلب روانہ کیا۔ وہ خط بڑے والہانہ اور عقیدت مندانہ انداز میں لکھا گیا تھا۔ میرے مخدوم، آپ پر سلامتی ہو اللہ کی۔ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں وہ سخت بددیانتی اور عہد شکنی کا زمانہ ہے۔ کوئی کسی پر یقین نہیں کرتا، مگر میں آپ کا حرف اعتبار ہوں۔ میری درخواست ہے کہ صرف چند دنوں کے لیے دمشق تشریف لائیں۔ میں کسی بددیانتی سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ مجھے اہل دمشق نے دعوت دی تھی کہ میں ان کی فریاد کو پہنچوں اور انہیں صفاق و بد کردار عمراء کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤں۔ مجھے افسوس ہے کہ ان نمک حرام عمراء نے، جن کی گردنوں میں سلطان عادل کا طوق غلامی ہے، آپ کو رعایا سے دور رکھا۔ میری خواہش ہے کہ ایک بار میرے ہمراہ دمشق کے گلی کوچوں میں پھر کر ان ستم رسیدہ انسانوں کی تعریف قلب کیجیے جنہیں بہت ستایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے کہ آج بھی تمام مسجدوں میں آپ ہی کے خطبات گونج رہے ہیں۔ خاندان زنگی کا ادنا غلام، صلاح الدین ایوبی۔ جب والی مصر کا یہ محبت نامہ حلب کے دربار میں پڑھا گیا تو گمشتگین اور دوسرے غدار عمراء کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ان لوگوں نے فوری طور پر صلاح الدین ایوبی کے قاصد سے کہہ دیا کہ چند روز میں اس کے خط کا جواب مصر پہنچ جائے گا۔ پھر قاصد کے جاتے ہی دربار برخاست ہو گیا اور گمشتگین کے کہنے پر حلب کے تمام عمراء ایک کمرے میں جمع ہوئے۔ قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین ایوبی کا خط کئی بار بآواز بلند پڑھا اور اپنے ساتھی عمراء سے کہا کہ اس مکتوب کے رزوم و نکات پر روشنی ڈالے۔ کمرے کی فضا پر گہرا سکوت طاری تھا اور تمام عمراء غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نو عمر ملک صالح بڑی حیرت سے اپنے ہر امیر کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آخر بہت غور و خوض کے بعد گمشتگین اور دوسرے عمراء نے بیک زبان کہا، یہ سلطان ذیشان کے خلاف ایک گہری سازش ہے۔ اگر صلاح الدین خاندان زنگی سے مخلص اور وفادار ہوتا تو دمشق کے معاملے میں مداخلت ہی کیوں کرتا؟ وہ اسلام کے نام پر سلطنت نوریہ کے سادہ لوح عوام کو کھلا گمراہ کر رہا ہے۔ سیاسی فتنہ گروں کی چالوں سے بے خبر سلطان ملک صالح نے اپنے عمراء کا تبصرہ سن کر چہرے سے یہ تاثر دیا کہ جیسے وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ مکار گمشتگین نے اپنے نادان آقا کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ سلطان ذیشان، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جیسے ہمارے دلوں میں اپنے مذہب کے لیے کوئی جذبہ اور کوئی تڑپ ہی نہیں، بلکہ صلاح الدین کے اقتدامات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کافر ہیں۔ یہ کہتے کہتے منافق گمشتگین نے اپنے چہرے پر مصنوعی رنج و الم طاری کر لیا تھا۔ سلطان ملک صالح گمشتگین کی فریب کاری سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ یقیناً آپ لوگ میرے ہمدرد اور والد محترم کے وفادار ہیں۔ اس نازک صورتحال میں آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ گمشتگین اور اس کے ہم نوا دوسرے عمراء کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ناسمجھ پرندے نے بڑی آسانی سے ان کے بچھائے ہوئے جال کے پھندوں کے درمیان اپنی گردن رکھ دی تھی، بس ڈور کھینچنے کی دیر تھی۔ پھر گمشتگین نے سرکاری کاتب کو بلا کر صلاح الدین ایوبی کے خط کا جواب تحریر کرا دی۔ اگر تم واقعتاً خاندان زنگی کے وفادار ہو تو ایفائے عہد کا عملی مظاہرہ کرو اور بلا تاخیر دمشق چھوڑ کر مصر واپس چلے جاؤ، یا پھر اگر تم انتظامی معاملات پر گفتگو کرنا ہی چاہتے ہو تو خود تنہا ہماری خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر جب سرکاری کاتب نے سلطان ملک صالح کو سنانے کے لیے تحریر کردہ عبارت بآواز بلند پڑھی
تو حلب کے مکار عمران گمشتگین کی ذہانت کی تعریف میں سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی۔ امیر قطب الدین بن حسان نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، اس غلام زادے کے خط کا جواب اس سے بہتر انداز میں ممکن ہی نہیں۔ سلطان ملک صالح گمشتگین کی چال کو سمجھنے سے قاصر رہا اور خود بھی اپنے امراء کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ پھر جب سلطان ملک صالح کا قاصد دمشق کے دربار میں پہنچا تو صلاح الدین ایوبی تخت سے کھڑا ہو گیا۔ تمام حاضرین دربار اور صلاح الدین ایوبی کے جانثار سپاہیوں نے اپنے سربراہ کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ صلاح الدین ایوبی پیدائشی طور پر ایک انتہائی حساس انسان تھا۔ اس نے حاضرین کی اس کیفیت کو ان کے چہروں سے چند لمحوں میں پڑھ لیا۔ پھر بآواز بلند سلطان ملک صالح کے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم جب واپس حلب جاؤ تو یہ واقعہ سلطان معظم کے گوشے گزار کر دینا کہ میں تمہارے احترام میں کھڑا ہوا ہوں کہ تمہیں میرے آقا زادے سے ایک خاص نسبت ہے، ورنہ با اختیار سربراہ کسی قاصد کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی دوبارہ تخت پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے بڑی عقیدت کے ساتھ سلطان ملک صالح کے خط کو بوسہ دیا اور پھر اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ خط کی ابتدائی سطریں پڑھتے ہی صلاح الدین ایوبی کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ حاضرین دربار نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے چہرے سے اداسی چھلکنے لگی تھی۔ پھر جیسے جیسے وہ خط پڑھتا گیا اس کی مایوسی بڑھتی رہی، مگر اس نے فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا تاکہ اہل دربار اس کی دلی کیفیت سے باخبر نہ ہو سکے۔ اب صلاح الدین ایوبی اپنے چہرے سے مکمل طور پر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر جب سلطان ملک صالح کا خط تمام ہوا تو صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک جبری مسکراہٹ نمایاں تھی۔ اپنے سربراہ کی مطمئن حالت دیکھ کر تمام مصری فوجیوں نے سمجھ لیا تھا کہ سارے معاملات بحسن خوبی طے پا گئے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی سلطان ملک صالح کے قاصد سے مخاطب ہو کر بولا، آج رات تم آرام کرو اور کل صبح ہوتے ہی میرا جواب لے کر حلب روانہ ہو جانا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ سلطان ملک صالح کا قاصد پرتکلف اور لذیذ ترین کھانا کھانے کے بعد انتہائی سکون کی گہری نیند سو رہا تھا، اور دوسری طرف صلاح الدین ایوبی شدید ذہنی اذیت میں گرفتار اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان ملک صالح کی طرف سے اس قدر حوصلہ شکن جواب آئے گا۔ ہر چند کے ملک صالح 14 سال کا ایک ناتجربہ کار نوجوان تھا، مگر کم فہم نہیں تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا فرزند تھا۔ اس لیے اس میں اتنی عقل تو ہونی چاہیے تھی کہ وہ بات کی گہرائی کو نہ صحیح مگر اس کا ظاہری مفہوم تو سمجھ لے۔ صلاح الدین ایوبی بار بار خط کو دیکھ رہا تھا۔ خط پر مہر سلطان ملک صالح ہی کی تھی، مگر تحریر کسی اور کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اس شخص کو بھی جانتا تھا جو اس ظالمانہ عبارت کا خالق تھا۔ یہ خط اس قدر شاطرانہ اور عیارانہ انداز میں لکھا گیا تھا کہ سلطان ملک صالح اور صلاح الدین ایوبی کی ملاقات ممکن نہیں رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کی ملاقات تنہائی میں سلطان ملک صالح سے ہو جائے تاکہ وہ نو عمر حکمران کو سیاست کے نشیب و فراز سمجھا سکے اور ان امراء سے دور رہنے کی تلقین کر سکے جو وفاداری کی قبا پہن کر بدترین جفاکاری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خط کا کیا جواب دے۔ صلاح الدین ایوبی یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے امراء کو اس اختلاف کا پتہ چل جائے اور پھر کسی کی زبان لڑکھڑا جائے تو یہ بات فرنگیوں یعنی صلیبیوں تک پہنچ جائے۔ آخر جب صلاح الدین ایوبی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اس نے مشورے کے لیے اپنے سالار امیر عزل الدین اور چھوٹے بھائی ملک عادل کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ باری باری دونوں امیروں نے سلطان ملک صالح کا خط پڑھا اور ایک ہی رائے دی۔ سلطان کے اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ گفت و شنید کے سارے در بند ہو چکے ہیں یا پھر کسی سیاست کے تحت بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو تنہ تنہ حلب بلانا ایک سیاسی چال ہے اور جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ واقعی یہ گمشتگین کے شیطانی دماغ کی خوفناک اور دوہری چال تھی۔ اگر صلاح الدین ایوبی اکیلا حلب میں داخل ہوتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا، پھر اس سے ایک ایسی دستاویز تحریر کرائی جائے گی جس کے تحت وہ مملکت مصر کی سربراہی سے دستبردار ہونے کا اعلان کرے گا اور اس کے تمام علاقوں پر سلطان ملک صالح کا قبضہ ہو جائے گا۔
بعد میں یا تو صلاح الدین ایوبی کو قید میں رکھا جائے گا یا پھر صورتحال کا جائزہ لے کر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ گمشتگین کی اس چال کا دوسرا پہلو نسبتاً کم خطرناک تھا، مگر اس کے سوچے ہوئے سیاسی منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ گمشتگین کے خیال میں اگر صلاح الدین ایوبی تنہا حلب نہیں آتا تو پھر سلطان ملک صالح پر بڑی آسانی سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ وہ سلطنت نوریہ کا غدار ہے اور سلطان عادل کی حکومت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں گمشتگین کی کامیابی تھی اور وہ آئندہ پیش آنے والے واقعات سے ایک خاص لذت محسوس کر رہا تھا۔ آخر طویل بحث و مباحثے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے امیر عزل الدین اور ملک عادل کے مشورے سے سلطان ملک صالح کے خط کا جواب اپنے قلم سے تحریر کیا۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ سلطان معظم نے میری وفاداری اور عقیدت پر بدترین شک کیا، بلکہ میرے جذبات کا خون ہی کر ڈالا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میرے اور سلطان عادل کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ میں اپنی جان دے کر بھی ان کے ورثے کی حفاظت کروں گا۔ اس وراثت میں آپ کا بھی ایک مناسب حصہ ہے، مگر زیادہ حصہ ان اہل ایمان کا ہے جو نہایت کمزور اور مفلوق الحال ہیں۔ آپ جب بھی تشریف لائیں گے میری آنکھوں کو فرش راہ پائیں گے۔ خادم کی طرف سے معذرت قبول فرمائیے، نہ تو میں دمشق چھوڑ کر مصر واپس جا سکتا ہوں اور نہ سلطان معظم کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی سلطان ملک صالح کا قاصد حلب کی طرف روانہ ہوا اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک نائب سالار کو حکم دیا کہ وہ برق رفتاری کے ساتھ مصر پہنچے اور اپنے ساتھ 10,000 منتخب سوار لے کر شام کے مضافاتی علاقے میں دوبارہ اس سے آ ملے۔ امیر عزل الدین اور ملک عادل نے صلاح الدین کے اس حکم کو بڑی حیرت سے سنا، مگر اپنے امیر کے ارادوں کو سمجھنے سے قاصر رہے۔